السلام علیکم، YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج اس مہینے کا پہلا ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ پہلا یعنی یوم یکم اگست یوم پاکستان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں اور ہمیں اللہ کے حضور شکرانے ادا کرنے چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں پروان چڑھ رہے ہیں، آزاد ملک میں ہماری پرورش ہو رہی ہے، آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور ہمارا جینا مرنا اسی ملک میں ہے اور اسی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جلد جلد پاکستان، جو کہ کروڑوں بلینز آف ڈالر کے قرضہ جات میں پھنسا ہوا ہے، اس قرضہ جات سے بھی پاکستان نکلے۔ IMF سے جو ہمیں پیسے لینے پڑتے ہیں یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو ہمیں پیسے لینے پڑتے ہیں، اس کی نوبت جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو، اور ہم ایک اچھے پاکستانی کے طور پر جو ہے سامنے نظر آئیں، اور پوری دنیا میں ہماری ایک پذیرائی ہمیں حاصل ہو، اور پاکستان اپنے ایکسپورٹس نمبر کو حاصل کر سکے، پاکستان اپنے امپورٹ بل کو ریڈیوس کر سکے، تاکہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ اپریشیٹ ہو سکے، اور پاکستان جو ڈالر ڈپینڈنسی پر ہے وہ اس کا جلد از جلد خاتمہ ہو سکے۔ تو یہ ہمارا تہیہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے کہ اس یوم اگست، یہ یوم یکم اگست سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کوئی باہر کی جو بین الاقوامی جو امپورٹڈ آئٹم ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، بی پاکستانی بائی پاکستانی والی پالیسی کو اڈاپٹ کریں گے، تاکہ ہمارے پاکستانی روپے پہ جو ایک ایکسٹریم پریشر ہے وہ پریشر ٹوٹ سکے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں کچھ میٹھا کھانا ہو تو ہم پاکستانی اپنی ذاتی پیدا ہونے والے گڑ استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم بیلجیم اور یورپ کی بنی ہوئی مہنگی چاکلیٹیں خریدیں جو ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور امپورٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں ڈالرز خریدنے پڑتے ہیں، اور ڈالر خریدنے کی وجہ سے ڈالر کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور ڈالر کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پاکستانی روپیہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بی پاکستانی اور بی بائی پاکستانی پالیسی کو ایڈاپٹ کریں، اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور اس کو ترقی کی منزلوں کو اس کو طے کرنے کی جو ہے کوشش ہم کریں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ آج خبریں ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ پاکستان کی جو خبر ہمارے سامنے ہے، 2 دن قبل چائنا کے وائس پرائم منسٹر یہاں تشریف لائے ہیں، اور سیکنڈ فیز آف سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا انہوں نے افتتاح کیا ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں سڑکوں کا نظام خراب ہے اس کو جلد از جلد بہتر کر دیا جائے، نئے سڑکیں تعمیر کی جائیں، کیونکہ اگر کمیونیکیشن اور یہ روڈ ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ اچھا بہتر رہے گا تو ہماری ایکسپورٹ بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہماری اکنامک کنڈیشن بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ اور یہی ہمارا عہد ہونا چاہیے، ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ اگست کے مہینے میں ہم یہ ٹھان لے کے جناب پاکستان کو آگے ہمیں لے کر جانا ہے، اور آگے لے جانے کے لیے جو بھی کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ بہرحال اس خوشی کے موقع پہ کہ یعنی جو وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں اور سی پیک کا افتتاح جو ہوا ہے سیکنڈ فیز کا، ان بیسس پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، وہ تقریباً 350 پوائنٹ پلس ہے، اور 48,500 تک پاکستانی انڈیکس جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ کہ بڑی پازیٹیو سینٹیمنٹس ہے کہ چائنا، جو کہ ہمارا بہت ہی قریبی اور پرانا دوست ہے، وہ پاکستان میں جو ہیوج انویسٹمنٹ کرتا ہے اس سے پاکستان کے ایک عام آدمی کو بہتری جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ تو بہرحال ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ آج پازیٹیو ریئیکٹ کر رہی ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے یہاں پاکستان میں جو ڈالر کی قدر و قیمت ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ 270-275 روپے تک پاکستانی جو روپیہ ہے وہ اسٹرانگ ہوا تھا، اور ڈالر جو ہے ویک ہوا، لیکن آج پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 290 اور 287 289 کے ریٹس پہ پاکستان میں ڈالر کی فروخت جاری ہے، اور 290 پلس بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی وجوہات جو میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کی تھی کہ پاکستان میں جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو بہتر نہیں کریں گے، ہمارے یہاں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا ہمارے جو ایگریکلچر آئٹم ہے، چاول ہے، گندم ہے، کپاس ہے، ان کو ہم بہتر طور پر ان کی پروڈکشن نہیں کریں گے، ہم اپنے ایگریکلچر ریفارمز کو بہتر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں سکتی۔ تو ہمیں جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی اس وقت تک ہمارے یہاں جو ڈالر کی قدر و قیمت ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ پاکستانی جو کرنسی ہے، اب پاکستانی روپیہ ہے، اس کے اندر تیزی آنے کی امیدیں کم دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کی وجہ
یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی امپورٹس کو ڈکلائن نہ کریں اور ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے ہمارا پاکستانی روپیہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. پچھلے دنوں سرٹین پیریڈ میں ہمارے پاس خبر آئی کہ جناب IMF ہمیں پیسے دے دے گا, ہمیں سعودی عرب پیسے دے گا, متحدہ عرب امارات دے گا, یا ہمارے دوست ممالک وہ ہمیں پیسے دیں گے, ہمیں لون دیں گے, ہمیں قرضہ دیں گے, اور انہوں نے دیا. یعنی $3 بلین جو کہ ایک ارینجمنٹ تھا IMF کا, وہ جب ہمیں $1.2 بلین ملے تو پاکستانی روپے پہ پریشر کم ہوا اور پاکستان میں ڈالر کی آمد ہوئی. لیکن میں نے اس دن بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ قرضہ ہوتا ہے. پاکستان کو IMF جب پیسے دے گا یا ایشین ڈیولپمنٹ پیسے دے گا, سعودی عرب دے, متحدہ عرب امارات دے, وہ بیسیکلی لون ہی کنسیڈر کیا جائے گا, وہ کوئی گفٹ نہیں ہے, یا وہ ایسا نہیں ہے کہ قرضے ہنسنا ہے کہ جناب جب ہوں گے تو دیں گے, بلکہ اس پہ ایک سخت قوانین لاگو کیے جاتے ہیں, سخت شرائط لاگو کیے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ دوست ممالک ہوں یا IMF ہو وہ ہمیں پیسے دیتا ہے, لیکن وہ قرضے کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. انہی قرضے کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے پاکستان میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ اوپری سطحوں پر جا رہی ہے. وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹس کے نمبر نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ امپورٹس کے نمبر بڑھ رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ سے میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ پاکستان کے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ہماری جو کور انڈسٹری ہے, اس کو ایکسپورٹ اس کی بڑھنی چاہیے, بلکہ 2-3 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ایکسپورٹ کے نمبر ڈکلائن کر رہے ہیں. ایون کہ ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کپاس ہے, گندم ہے, چاول ہے, اس کی ایکسپورٹس کے نمبر بھی اتنے خاطر خواہ بہتر نہیں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بہرحال جب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے, اور ان حالات بہتر ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے, جو کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں دیکھ رہی ہے کہ جناب اگست کے مہینے میں ایک نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی, اور انٹرم گورنمنٹ آنے کے بعد جو ہے الیکشن کروائے جائیں گے, اور جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو جاتے, اور یورپین یونین کے جو آبزرورز ہیں ان کے انڈر میں وہ الیکشن نہیں ہوتے, پاکستان کے حالات پازیٹیولی نہیں بڑھ سکتے. تو سب سے جو کور ایشو ہے وہ ہمارے یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات ہے. جب یہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان کی اکانومی کنڈیشن بہتری کی طرف جا سکتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ تھوڑی بین الاقوامی بازاروں کی باتیں کرتے ہیں. بین الاقوامی بازاروں میں آج یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کی بہت بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ وہاں پہ ہاؤسنگ سیکٹر میں جو انفلیشن بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا, اس انفلیشنری پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے. اس انفلیشنری پریشر یعنی ہاؤسنگ سیکٹر کا ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آج برطانوی کرنسی پاؤنڈ اسٹرلنگ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے. اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جب انفلیشن ڈاؤن ہوتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے تعطل کا شکار ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے, اس کے اندر پاز آ جاتا ہے. تو بہرحال ابھی جو انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے اس کو بڑھانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ڈے آفٹر ٹمارو جمعرات کو اس کا اناؤنسمنٹ ہے, برطانیہ اپنی انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہ کرے, جس کی وجہ سے برطانوی کرنسی تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پر آ رہی ہے. جو نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں وہ مینوفیکچرنگ PMI کے نمبر آئے, وہ ڈکلائن ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے برطانوی کرنسی تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پر دکھائی دے رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی 3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان تو آیا ہے, لیکن آج تھوڑا بازاریں ڈاؤن سائڈ پہ گئی ہیں, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چائنا کے جو نمبرز ہیں وہ تھوڑے سے ڈاؤن سائڈ پہ آئے ہیں, یا مینوفیکچرنگ ڈاؤن آئی ہے, یا PMI کے جو نمبرز ہیں وہ ڈاؤن سائڈ پہ آئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر فال شروع ہوا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 3 سے 4 ماہ کی بلند ترین سطحوں پر آ گئے ہیں, اور اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رشیا نے اور آپ کے سعودی عرب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی پروڈکشن کو کٹ کر رہے ہیں. 5 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے سعودی عرب نے کٹ کی بات کی تھی, اور یہ ایکسٹینڈ رہے گا دسمبر کے مہینے تک. اور اسی طریقے سے ایکسپورٹ کو ڈکلائن کرنے کی بات کی تھی روس نے, جس کی وجہ سے تیل جب $74-73 چل رہا تھا تو آپ لوگوں سے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ $80 اور $84 تک جا سکتا ہے, اور تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ $83 اور $85 تک کروڈ آئل اینڈ برینٹ آئل آ چکا ہے. تو ناؤ مائٹ پاسبل کہ مارکیٹوں میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آ جائے. لیکن کل رات ہمارے پاس برطانیہ کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ رشی سونک جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں وہ بہت ساری کمپنیوں کو جو کہ آئل انرجی کمپنیز ہیں ان کو لائسنس پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک کمپٹیٹو ایک فیکٹر انوالو ہوا, جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں کل رات بھی تیزی کی طرف دکھائی دیں. اور ابھی بھی یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ روس اور سعودی عرب پروڈکشن کٹ کو کنٹینیو رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو تیل کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات اور بھی زیادہ ہیں.
اچھا اس کے ساتھ ہی آج سوئٹزرلینڈ میں چھٹی ہے، وہاں پہ نیشنل ڈے ہالیڈے ہے، وہاں پہ بند ہے، تو مارکیٹیں جب بند ہوتی ہیں تو اس کا والیوم تھوڑا سا میٹر کرتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی ارلی مارننگ ہمارے پاس آسٹریلین سینٹرل بینک کی رپورٹ تھی۔ آسٹریلیا نے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا، اس میں 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن آسٹریلیا کا انٹرسٹ ریٹ 4.10 پہ انٹیکٹ ہے۔ تو انٹرسٹ نہ بڑھانا یہ ایک پازیٹیو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آسٹریلیا اور امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے جب ہم ججمنٹ کرتے ہیں یا موازنہ کرتے ہیں تو آسٹریلیا ایک بہت چھوٹی سی اکانومی ہے ورسز یو ایس اکانومی۔ امریکہ کی جو جی ڈی پی ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ 21 ٹریلینس آف ڈالر کی جی ڈی پی ایگزسٹ کرتی ہے، امریکہ کی 15 ٹریلین ڈالر چائنا کی ہے، اور آسٹریلیا کی تقریباً 2 سے 3 ٹریلین ڈالر ہے۔ تو ان کی اکانومی کی سچویشن جب ان کے نمبرز آتے ہیں سینٹرل بینکس کے تو اس پہ کوئی اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑتا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ کی کوئی بھی رپورٹ آتی ہے، چاہے وہ پے رول ہو یا ان کا سی پی آئی ہو، پی پی آئی ہو یا ان کے جاب نمبرز ہوں، اس پہ مارکیٹ میں خاصی اتار چڑھاؤ دیکھا جاتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آج شام، چونکہ آج 1 اگست ہے، کسی بھی مہینے کا پہلا دن جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری رپورٹیں آتی ہیں، اور پہلے ہفتے کا جو فرائیڈے ہوتا ہے اس میں امریکہ کی پے رول کی رپورٹ آتی ہے، یعنی فرائیڈے کو پے رول کی رپورٹ آئے گی جو کہ مارکیٹ موور کہلاتی ہے۔ تو بہرحال آج امریکہ کی جو رپورٹ ہے ہمارے پاس مینوفیکچرنگ پی آئی کی رپورٹ ہے، پی ایم آئی کی رپورٹ ہے، پازیٹیو آ رہی ہے، اچھی آ رہی ہے، آئی ایس ایم کی رپورٹ اچھی آ رہی ہے، تو اٹ ریفلیکٹس کہ آج امریکہ کی جو یو ایس اسٹاکس ہیں وہ تھوڑا سا اوپری سطحوں پر جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رپورٹس کیا آتی ہیں۔ اچھا جیسے کہ پہلے بھی آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ جو سیزن چل رہا ہے، یعنی 1 اگست شروع ہو گیا ہے اور جولائی کا پورا مہینہ ہمارے پاس ارننگ رپورٹس کا سلسلہ رہا، جس کے اندر مائکروسافٹ، فیس بک، نیٹ فلکس اور آپ کے الفابیٹ، گوگل، یہ تمام دا جائنٹ کمپنیز کے نمبرز آ گئے اور بڑے اچھے نمبرز آئے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹوں میں بڑی تیزی رہی۔ آج جو ارننگ رپورٹ کا سلسلہ ہے وہ تقریباً ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو آج تو نہیں بلکہ ڈے آفٹر ٹمارو جمعرات کو 2 بڑی جائنٹ دے ہوئے کل کمپنیز کی ارننگ رپورٹس آئیں گی، اور وہ کمپنیز کا نام ہے ایپل اینڈ Amazon.com۔ تو Amazon جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی ہے، جو کہ ای کامرس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، آن لائن ایڈورٹیزمنٹ اینڈ ڈیجیٹل اسٹریمنگ کے طور پہ دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ Amazon پرائم سب جانتے ہیں، جس طریقے سے نیٹ فلکس ہے، نیٹ فلکس ٹاپ آف دی لائن ہے، نمبر 1 ہے، لیکن Amazon پرائم جو ہے وہ پوری دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ کنسیڈر کی جاتی ہے ڈیجیٹل اسٹریمنگ میں۔ تو اس کے نمبرز جمعرات کو شائع ہوں گے، اور اس کے نمبرز آنے کے بعد بازاروں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مور دین 2 ٹریلینس آف ڈالر کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے Amazon.com کا، تو یہ بہت بڑی کمپنی ہے، بڑا اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کے ریونیو جنریشن، اس کا ارننگ پر شیئر، یہ سارے ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ Amazon کی رپورٹ پر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، چاہے وہ Amazon ہو، الفابیٹ گوگل ہو یا ایپل ہو، یہ 3 بڑے ٹرپل ایس کمپنیز جو ہیں پوری دنیا کی مارکیٹ کو ہلا دینے کے مترادف ان کے نمبرز آتے ہیں۔ تو Amazon اور ایپل ایک ہی دن یعنی جمعرات کو اس کے نمبرز آئیں گے۔ ایپل آپ سب جانتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل ہینڈ سیٹ ہیں وہ ایپل آئی فون ہیں، اس کے علاوہ ایئر پوڈس، ایپل واچ، آئی پیڈ، آئی فون، میک، فل لسٹ، یہ تمام چیزیں ان کے پروڈکٹ ہیں جو کہ ایپل کے جب نمبرز آتے ہیں تو مارکیٹ میں بہت زیادہ اس میں موومنٹ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بروز جمعرات، ڈے آفٹر ٹمارو اس کے نمبرز آئیں گے، لیکن اس کے نمبرز آنے سے پہلے اس کے بارے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب ایپل اور Amazon کے نمبرز اچھی آئیں گے، برے آئیں گے، ان کے ریونیو جنریشن میں اضافہ ہوگا یا ان کے ای پی ایس کم ہوں گے یا ان کا جو فیوچر فورکاسٹ ہے وہ کیا ہوگا۔ تو اس بیسس پہ 2-3 دن پہلے سے یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو آپ نظر میں رکھیے کہ Amazon اور ایپل کی ارننگ رپورٹس آئیں گی بروز جمعرات۔ اچھا اس کے ساتھ ہی جمعرات کو ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، برطانیہ اپنے شرح سود کا اعلان کرے گا، اور جس طریقے سے میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو نمبرز ابھی آئے ہیں ہمارے یو کے ہاؤسنگ رپورٹس جو نمبرز آئے ہیں وہ ڈکلائن کر گئے ہیں، تو اٹ مینس یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ برطانیہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھائے، اور اس بیسس پہ تھوڑا سا اسٹاکس میں تو تیزی آ سکتی ہے، لیکن کرنسی مارکیٹ یعنی پرٹیکولرلی پاؤنڈ اسٹرلنگ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا۔
اور آپ سے جاتے ہوئے یہ گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو، اس پلیٹ فارم کو جس کا نام YasinSanalysis.com ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پھیلائیں اور اس کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں. تھینک یو. خدا حافظ.